ایک جزیرہ ہے خارگ، جس کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی اور بتایا کہ وہ ٹرمپ اور امریکہ کا ایک مضبوط ٹارگٹ، بڑا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ ویکینڈز میں یہی ہوا، ٹرمپ صاحب نے ایک تفصیلی پوسٹ کیا اور پھر وہ ایکس پہ بھی پوسٹ ہوا، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بڑے شدید طریقے سے، ہماری افواج نے سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار استعمال کرتے تباہ و برباد کر دیا ملٹری انسٹالیشن کو خارگ کے اندر۔ پھر سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کہ امریکی فوجی وہاں موو کر رہے ہیں، جو ہم بوٹس آن گراؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں، اور بڑی طاقتوانہ آوازیں اس پہ اٹھنا شروع ہوئیں سوشل میڈیا کو لے کر، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس سارے حملے کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا جی حملہ ہو گیا ہے، پھر پیچھے ہٹ کے بڑی اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ حاصل کیا ہوا اس سارے حملے سے، میسج کیا تھا؟ حاصل بلکہ الٹی جو ہے، میں معافی چاہتا ہوں ان کو کافی مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹرمپ صاحب کو خواہ مخواہ کی، یعنی کہ ہی از کریٹنگ پرابلم فار ہم سیلف۔ ہمارے لیے تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اپنے امیج کو موصوف جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک امریکی صدر کے بیان کی بہت وقت ہوا کرتی ہے، کبھی دنیا کی واحد سپر طاقت آپ سمجھے جاتے تھے، بڑا طاقتور ملک ہے۔ جیسے ہی یہ ہوا تو وہ جو اس موصوف نے جو اپنا بیان دیا تھا، اس میں اس نے کہا کہ میرے حکم پر جو ہے، ہم تو تھے نہیں آن ایئر، ورنہ اسی دن ہم وہ بات کر رہے ہوتے کہ جی ہم نے جو دفاع تھا نا ختم کر دیا، اس جزیرے کا، تباہ کر دیا اسے۔ اس کے دفاع کے نام سے کوئی چیز رہنے ہی نہیں دی وہاں پہ، بائے، یعنی یہ فرمایا۔ اب چلیں جی، آپ نے یہ فرمایا، ہو گیا ہوگا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے، حالانکہ اتنے دن گزر گئے ہیں، تو بھائی اگر یہ ہوا تھا تو آپ نے حاصل کیا کیا؟ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے امریکہ کا ایک پی بی ایس نیٹ ورک ہے، پی بی ایس نیٹ ورک کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے، موصوف کی رپورٹر سے بلکہ، اس نے کہا کہ اچھا مجھ سے جلدی جلدی سوال کر لو، کیونکہ اس وقت میں بڑی ایک اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوں۔ یہ تو ہر ایک کو کہا، ٹھیک ہے جی۔ بہت۔ اس میں اس نے کہا کہ یہ جو خارگ جزیرہ ہے، یہ آج کی بات کر رہا ہوں، حملے کے فوراً بعد جو بڑک لگائی وہ تو میں وہ آپ نے بتا دی نا ساری۔ کہتا ہے کہ اس وقت، یعنی پیر کی صبح وہاں پہ ہوئی ہے نا، الگ صبح، امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وقت جو میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس وقت جزیرہ خاک جو ہے اس پر کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، صرف وہاں پہ پائپ جو ہے، وہ پائپ لائن یعنی بچھی ہوئی ہے نا، تو پائپ لائن کے ذریعے پورے ایران کا جو ہے نا تقریباً 90% تیل وہاں آتا ہے، وہاں اس جزیرے میں آ کر اور یہاں پہ یہ جمع ہو جاتا ہے، درست؟ تو کہتا ہے کہ ان کو میں نے جان بوجھ کر اس لیے چھوڑ دیا، میں نے پائپ لائن کو اس لیے نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ ان کی اثر نو تعمیر کے لیے جو ہے وہ بے تحاشا رقم خرچ کرنا پڑے گی اور بہت دن لگ جائیں گے۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ حملہ کرنے کے بعد میں نے جان بوجھ کر تیل کے ذخائر کو، بلکہ میں باقاعدہ دانستہ طور پر جہاں جہاں کوئی تیل سے متعلقہ کوئی چیز تھی، وائٹ نہیں کیا، اس سے 100 گز دور تک بھی میں نے حملہ اور یہ نہیں کیا، جان کے کیا میں نے، اور میں نے جان بوجھ کر کیا کہ تاکہ ایک تو جو پائپ لائنیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، دوسرا تیل کے وہاں جو ذخیرے کے لیے جو ٹینکر ہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ چلیں جی، اور اتنی خیر خواہی کیوں کی ویسے؟ آپ کی مہربانی۔ نہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ بات یا یہ اسٹریٹجی اپناتے ہوئے میں دراصل ایران کو یہ پیغام دے رہا تھا واضح الفاظ میں، کھلے لفظوں میں، کہ اب بھی اگر آپ باز نہ آئے اور آپ نے آبنائے ہرمز نہ کھولی تو میں یہ پورے کا پورا جزیرہ تباہ و برباد کر دوں۔ اور اپنا نے کہا کہ میں اس کے علاوہ ایران میں، یہ اس نے ویسے بات پہلے بھی کی ہے،
बिजली पैदा करने वाले जितने भी कारखाने हैं और जो सिस्टम है वो मैं 1 घंटे में तबाह कर दूंगा। तो इस सूरत में भी मैं तो 1 घंटे में तबाह कर दूंगा, लेकिन बिजली के पूरे निज़ाम को बहाल करते करते दोबारा एक तो बहुत वक्त लगेगा, दूसरा ट्रॉमा के अंधेरे में रहने की अजियत जो है बहुत तवील अरसे तक ईरान को बर्दाश्त करना पड़ेगी। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस किस्म की चीज़ से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये कदम ना उठाऊं। ठीक है, यानी रहमदिली दिखा रहे हैं मौसूफ। दूसरा उसने कहा कि ये जो तेल की कीमतें हैं ना, ये इनमें जो इजाफा हो रहा है इनके बारे में बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही जंग बंद होगी तो ये कीमतें ऐसे गिरेंगी जैसे कि भारी पत्थर ज़मीन पे। तो उसने कहा कि जी हुजूर ये तो फरमा दीजिए कि कब तक बंद, यानी कि बंद हो जाएगी ताकि। उसने कहा बस जब भी बंद हो जाएगी तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत देर लगेगी। ये ट्रम्प ने कहा, यानी जंग खत्म होने में देर नहीं लगेगी। ये हम तवील जंग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये लगा ये आज की बढ़क है, आज की सुबह सुबह, उसी दिन के तो छोड़ो। यानी अमेरिका इसमें में उसका जिक्र भी है ना, खार्ग पे दोबारा हमले का भी। बाबा वो तो कहा ना कि ये मैंने जानबूझकर कहा है, मैं इसमें दोबारा हमला बताया कर तो है करूंगा कि मैंने इस जजीरे पे मौजूद जो तेल के ज़खायर हैं उनको इसलिए नहीं छेड़ा कि ठीक है, एक पैगाम जाए कि अगर अब भी बाज ना आए तो बस। मतलब वो जो पोस्ट किया था एक्स पे वो हवाई तीर था ना उसमें। अब सर बात ये है कि ये जो जजीरा है ना, इसमें ये पाइपलाइन बचाने का और फिर यहाँ से तेल बरदार जहाज गुजरने का, लादने नहीं ईरानी तेल को आलमी मंडी में लाने का सिलसिला इस जजीरे से ये हुजूर 1960 की दहाई में मुतारिफ करवाया, बड़ा पुराना है वो शाह के दिनों में। और उन दिनों में 1976 में, अभी तो 2026 है, 1976 में ईरान जो है वो यहाँ से रोज के 66 मिलियन बैरल टन, यानी बैरल जो थे ना ऑयल के रोजाना देता, यानी तकरीबन 70 लाख बैरल रोज के। कब? 1967 हो गई बात। अब हुआ ये कि मैं अपनी तरफ से कौन होता हूँ, बादशाह सलामत की तरतीब करने वाला हूँ। एक साहब दुनिया की बड़ी इस्टेब्लिश कंपनी है, उसका नाम है टैंकर ट्रैकर्स कॉम इनकॉर्पोरेट। ठीक है, इंटरनेशनल। ये एक बाकायदा इंटरनेट के ऊपर ये मुयस्सर है। आप उसके वेबसाइट पर जाएं, वो आपको दुनिया भर की बंदरगाहों में जो जहां जहां टैंकर्स आ जा रहे हैं उसकी डिटेल देता है, उनकी डिटेल। ठीक है। अब साहब वो ये फरमाते हैं, यानी ये ट्रम्प के दावे हैं, ये टैंकर ट्रैंक यानी जो बाकायदा एक वेबसाइट है एस्टैब्लिश, जिसके पास तस्वीर है, बायोडाटा है, पूरा आपको वो दिखा रहा है इन दिस डे एंड एज ऑफ कम्युनिकेशन। वो ये कहते हैं कि जी हमारी ट्रैकिंग ये बता रही है कि इस वक्त ईरान के तेल का 96% यहाँ से जो है वो जा रहा है जब से ये जंग शुरू हुई, और 15 से 16 मिलियन अपना बैरल पर डे ये हो रहे हैं। उसके बाद वो साहब मुसलसल जो है उन ट्रैकर्स का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ से गुजरे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि एक अजीब सी बात है कि ये इतनी क्लियर उसके बावजूद
یہ کہ مطلب انہوں نے جیسے یہ بتایا اپڈیٹ دی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک جو ہے وہاں پہ یعنی 55 مختلف ذخیرے ہیں کروڈ آئل کے خام تیل۔ خارگ میں ہاں۔ ٹھیک ہے، تمام یعنی 55 کے 55 وہ اسی طرح ہیں جیسے تھے، اور 2 ایران کے جو جہاز ہیں ٹینکرز، انہوں نے 27 ملین بیرل آف خام تیل آج صبح اس میں لادا ہے، اور کچھ وہاں پہ جل نہیں رہا ہے۔ تو وہ ٹرمپ بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میں نے آئل انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا۔ یار وہ تو کہہ رہے ہیں نا، لیکن ٹرمپ نے یہ کہا نا، انٹرویو میں بھی کہا، بابو اور اس میں بھی اس نے کہا ہے شاید، یار جو اپنا پوسٹ کیا ہے۔ دیکھو منا، دیکھو ایک منٹ سن لو میری بات۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کرگ آئل لینڈ از آؤٹ آف کمیشن۔ جب تم کہو گے کہ یہ دفتر آؤٹ آف کمیشن ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ خبر نشر نام کا پروگرام کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، چلو آؤٹ آف کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ بس، اور پھر یہیں پہ ختم نہیں کرتا، ایکسپٹ فار دا پائپس، یعنی وہاں پہ صرف وہ پائپ لائنیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی اور کچھ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جہاز وہاں سے گزرے ہیں، اور جو جہاز گزرے ہیں مثلا آج ہی کی جو ڈیٹیل ہے تو اس میں سو آپ یہ یہ کہہ کہا رہے جا ہیں رہا کہ ہے جو کہ ٹرمپ نے حملہ کیا تھا ویکینڈ پہ، اس پہ ٹرمپ کو کچھ نہیں ملا۔ بابا اس نے اتنا بڑا ایکس پہ لکھ ڈالا نا یار میرے پیارے بابو، یہ لمبا میں چوڑا۔ تو یار پھر وہی تم مثلا یہ کہ میرے ساتھ جو بحث کر رہے میسجنگ ہو، کیوں ہو رہی ہے پھر؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا نا سب۔ اپنے لوگوں کو دیکھو، اب جس بھی آدمی نے وہ امریکہ میں یہ ٹکر وکر دیکھے گا یا ایکس پہ دیکھے گا، اس کے دل میں نفرت ہے اور ہم بڑا ملک ہیں، وہ تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تردد کرے گا کہ وہ ٹینکر ٹریکرز قوم کہاں کاؤنٹر چیک کرتا ڈھونڈے۔ ہمارا تو جو کہ دھندا ایسا ہے نا کہ ہم لوگوں کو فالو کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے کہ کیا یار ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ سو خارگ جزیرے میں جو حملہ ہوا، جس کو بہت خوفناک حملہ کہہ رہا تھا، حاصل وصول اس میں زیرو ہے۔ اس پہ آگے سنیں، یہی امریکہ، یہی ویسٹ، اس دنیا میں انٹرنیٹ کا بانی کون ہے؟ امریکہ، فاسٹ کمیونیکیشن کا بانی کون ہے؟ امریکہ۔ سیٹلائٹ تصویریں کھینچ کر ان کو کہ جی اگر آپ کو تصویر چاہیے آپ فلاں فلاں کمپنی پہ جائیں۔ ناسا، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں یار، کمرشل کمپنی میں۔ اسٹار لنک نہیں سر؟ اسٹار لنک تو ایک ہے نا، ایسی بہت ساری امریکن کمپنیز ہیں، آپ ان کو پیسے دیں، وہ آپ سے کہیں گے جی مثلا اگر آپ اس کو کہیں یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسے کہیں کہ یار آپ ایسا کرو کہ ہمیں انت ناگ کا جو ہے نا وہ پورے وہ فیچرز بتا دو، وہ باقاعدہ آپ کو بتا دے گا کہ اس وقت وہاں پہ ٹریفک ہے، یہ دے دے گا، آپ اس کی پیمنٹ کریں۔